یا سیدی یا خاتم النبیین۔ آج کا موضوع ہے مریض اور مسافر کے روزے کا حکم۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر کوئی مریض ہو، تم میں سے اگر کوئی بیمار ہو یا مسافر ہو، سفر پر ہو، اس کے لیے آنے والے دنوں میں اس کے لیے اجازت ہے، یعنی کہ وہ آنے والے دنوں میں روزہ رکھ سکتا ہے۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ مریض ہے یا مسافر ہے؟ مریض ہے، اس کو اتنا پتہ ہے کہ اگر میں روزہ رکھ لیا تو میرا مرض اور بڑھ جائے گا۔ مسافر ہے، اس کو پتہ ہے کہ اگر میں نے سفر کیا تو میں تو گھر میں بیٹھا ہوا روزہ نہیں شام تک لے جا سکتا، تو اگر میں نے سفر کر لیا تو میرے روزے کا کیا بنے گا؟ پھر اس کے لیے بھی حکم ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، وہ روزہ نہ رکھے۔ حالانکہ مسافر لفظ پہ کتنے دنوں کا اطلاق ہوتا ہے؟ یعنی کہ جس کو ہم مسافر کہیں گے، وہ کہتے ہیں جی جو 3 دن اور 3 راتیں گھر سے باہر گزارے، انہوں مسافر آکساں ہیں۔ لیکن کیونکہ یہ حکم عام ہے، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ، سفر 1 دن کا ہو تو چاہے سفر 3 دن کا ہو، لفظ مسافر ہے تو مسافر اب عام ہے، چاہے وہ 1 دن کا مسافر ہو، 2 دن کا مسافر ہو، چاہے 3 دن کا مسافر ہو، تو اب اس کے لیے یہ حکم ہے رب تعالیٰ کی طرف سے، اس کے لیے ایک خصوصی پیکج ہے کہ وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، لیکن صرف چھوڑے گا نہیں، اب جب رمضان المبارک کا مہینہ گزر جائے گا پھر اس کو وہ روزے دوبارہ رکھنے پڑیں گے جتنے دن اس نے وہ چھوڑے ہوں۔ سفر کی بھی نوعیت دیکھی جائے گی۔ آج کل آپ نے دیکھا کتنی اعلیٰ ترین گاڑیاں ہیں، ایئر کنڈیشن گاڑیاں ہیں، اے سی گاڑیاں ہیں، اس میں آدمی بیٹھ کر جو ہے نا وہ سفر کر سکتا ہے آرام سے۔ جس کو یہ پتہ ہو کہ میں اگر روزہ رکھ کے میں گھر پہنچ، میں 100 کلومیٹر 200 کلومیٹر میں سفر کر بھی سکتا ہوں، واپس بھی آ سکتا ہوں، تو اس بندے کو چاہیے، اللہ فرماتا ہے کہ تیرے لیے پھر بہتر یہی ہے کہ پھر تو روزہ رکھ لے۔ اگر اس بندے کو یہ علم ہے کہ میں اتنا سفر جو ہے روزے کے ساتھ نہیں گزار سکتا، تو پھر اس کو حکم ہے کہ وہ روزے کو چھوڑ دے اور آنے والے دنوں میں وہ روزہ رکھے گا۔ مریض کا بھی یہی حکم ہے، جب وہ تندرست ہو جائے گا، اگر اس کو علم ہے کہ میں اگر چاہے میں بیمار بھی ہوں لیکن میں روزہ رکھ سکتا ہوں۔ کچھ مریض ایسے ہیں جو بیچارے ایک وقت کی بھی جو ہے نا وہ دوائی وہ نہیں چھوڑ سکتے، تو پھر وہ روزہ اگر 3 ٹائم اس نے دوائی کھانی ہے، شام چلو صبح کو کھا سکتا ہے، شام کو بھی کھا سکتا ہے، پھر صبح کھانا کھانے کے بعد سحری کھانے کے بعد دوائی کھا سکتا ہے، شام کو دوپہر کی نہ کھائے تو اس کے مرض کو بڑھنے کا خدشہ ہے۔ اب اس کو حکم ہے، اللہ فرماتا ہے کہ پھر اس کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے۔ یہ بات تھی۔ آخری بات، قصر نماز کہاں سے شروع ہوگی؟ قصر نماز، اب آدمی کوئی سفر پہ جا رہا ہے، گھر سے یہاں سے نکلا ہے تو 92 کلومیٹر جب وہ کرے گا تو اس کی قصر نماز وہاں سے شروع ہوگی۔
کتنے کلومیٹر؟ 92۔ بعد حضرات یہ بھی آتے ہیں کہ گھروں نکل پائے تو مسافر ہو گئے، گھروں نکل پائے تو مسافر ہو گئے، اس پہ مسافر تو وہ بن چکا ہے، لیکن اس پہ اب وہ سفر والا اطلاق جو ہے یا قصر نماز والی جو حد جو ہے وہ کہاں سے شروع ہوگی؟ 92 کلومیٹر سے۔ آدمی ایک فیصل آباد یا کسی شہر میں جاتا ہے، شہر میں ابھی حدود میں داخل ہوا ہے تو اس کے دوسرا 85 کلومیٹر یا 88 کلومیٹر فاصلہ ہے۔ اب جو شہر میں بیچ میں سفر کرے گا وہ بھی اس میں داخل ہوگا۔ اب شہر کا ایک سرا یہاں سے لے کر دوسرے سرے تک جو ہے نا تقریباً 20 کلومیٹر کا فاصلہ ہو تو پھر آدمی یہ کہے کہ یہ فاصلہ اس میں داخل نہیں ہے، ایسا نہیں ہوگا، وہ بھی اس میں شمار کیا جائے۔ جب 92 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر لے گا پھر نماز قصر شروع ہو جائے گی، یعنی کہ جس جگہ پہ آپ نے 4 فرض پڑھنے تھے اب کتنے فرض پڑھیں گے؟ 2 فرض پڑھیں گے۔ بولو نا کتنے؟ 2۔ پھر کتوں؟ بولو نا یار، 92 کلومیٹر 2 پڑھنے اس سے۔ ہاں اگر آپ کو جماعت مل گئی، آپ مسجد میں داخل ہوئے ہیں تو آگے جماعت ہو رہی تھی تو اب کتنی پڑھنی پڑیں گی؟ پورے 4 پڑھیں گے، پورے 4۔ ہاں 2 تو 2 ہی پڑھنے نا، پھر قصر 4 میں ہی ہے۔ اگر جماعت کھڑی ہے تو آپ کو 4 پڑھنے پڑیں گے۔ کسی جگہ پہ آپ گئے ہیں تو لوگوں نے کہہ دیا، مثال پر میں گیا ہوں، لوگوں نے دیکھا بھئی بادشاہ ہے، داڑھی ہے، تو جماعت کرا دے قاری صاحب، تو میں اب ان کو بتا دوں گا کہ میں مسافر ہوں، میں 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد سلام پھیر دوں گا، آپ پھر کھڑے ہو جائیں گے، 4 پوری کریں گے۔ ہاں جی ٹھیک ہو گئی کی کرسو وہ آدھی 2 پوریاں کرسن، میں انہوں نے دس دے صاحب میں ہاں مسافر، میں 2 پڑھنے کے بعد میں نے سلام پھیر دینا ہے، تم نے کیا کرنا ہے؟ تو 4 پڑھنی ہے۔ مسافر جو ہے وہ مقیم، مسافر امام کے پیچھے مقیم 4 پڑھے گا۔ امام اگر مسافر ہے تو وہ کتنی پڑھے گا؟ 2۔ امام جو آدمی عام آدمی، میں بھی ہوں مثال کے طور پر، میں مقیم کے پیچھے 4 رکعتیں پڑھوں گا۔ اگر مجھے امام بنا دیا گیا تو پھر میں کتنی پڑھوں گا؟ 2۔ سمجھا؟ ٹھیک ہے جی۔ ایک اور آخری گل سن لو، میں کسی جگہ پہ کام گیا ہوں، لاہور چلا گیا، اب مجھے قصر والا حکم میرے اوپر لاگو ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ قصر کی بھی پھر اگر اس میں مثال کے طور پر قصر، یہ بھی مسئلہ ذہن میں رکھنا ہے، اگر آپ گئے ہیں تو 15 دن کی آپ کی نیت ہے، کتنے دنوں کی؟ 15 دنوں کی۔ آپ کسی جگہ پہ رہے ہیں تو آپ کتنی نماز پڑھیں گے؟ قصر نماز، بولو نا یار، قصر پڑھیں گے۔ اگر آپ وہ جو بات میں بتا رہا ہوں، میں گیا ہوں یا تم میں سے کوئی آدمی گیا ہے، لاہور گیا ہے یا 92 کلومیٹر کے فاصلے سے آگے چلا گیا ہے، کوئی کام تھا، آج میرا کام ہو جائے گا لیکن نہیں ہوا، صبح ہو جائے گا، صبح بھی نہیں ہوا، پرسوں ہو جانا جی میرا کام پرسوں ہو جائے گا، نہیں ہویا، 10 دن لگ گئے، 15 دن لگ گئے، کل ہو جائے گا، کل ہو جائے گا، سال بھی لگ جائے گا، کتنا ٹائم؟ سال۔ ہاں ببانگے دہول میں بیان کر رہا ہوں، سال بھی لگ جائے، یہ مسئلہ ذہن میں رکھنا بھی، آج ہو جائے گا کل ہو جائے گا، آج ہو جائے گا کل ہو جانا میرا کام، سال بھی لگ جائے تو پھر بھی کتنی نماز پڑھنی پڑے گی؟ قصر ہی نماز پڑھنی پڑے گی۔ سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ ہاں جی، یہ بہت اہم مسئلہ ہے، فقہ کی کتابوں کا اہم ترین مسئلہ ہے، الہدایہ کا اہم ترین مسئلہ ہے۔ اللہ رب العالمین اگر انسان نیت سے جاتا ہے کہ بعد میں بلک 2 سال اس نے